بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ قرات کے دوسرے بڑے امام عبداللہ ابن کثیر مکی ہیں۔ آپ کے دو مشہور راوی ہیں، امام بزی، جن کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم امام قنبل رحمہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو عمر ہے اور قنبل کے نام سے معروف ہیں۔ امام محمد بن عبد الرحمن کو قنبل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا نام ہی قنبل تھا، جبکہ کچھ کے مطابق امام محمد مکہ کے جس گھرانے میں پیدا ہوئے اسے قنابلہ کہا جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قنبل کا لفظی معنی سخت، مضبوط اور شدید القوی آدمی کے ہیں۔ امام محمد ایک مضبوط اور قوی شخص تھے، اس لیے قنبل کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام محمد کو قنبل کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کی تعلیم میں سختی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ پانچویں وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کسی مرض کے علاج کے لیے ایک ایسی دوا کا استعمال کرتے تھے جو گائے کو پلائی جاتی تھی، اور دوا کا نام قنبل تھا۔ چونکہ آپ کثرت سے وہ دوا استعمال کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام بھی قنبل مشہور ہو گیا۔ امام محمد قنبل مکی 195 ہجری میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے امام احمد بزی اور احمد بن محمد بن اون سے فن قرات کی تحصیل و تکمیل کی۔ امام محمد قنبل نے امام ابن کثیر مکی سے ڈائریکٹ علم حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ کی قرات 4 واسطوں سے امام ابن کثیر مکی تک پہنچتی ہے اور 7 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ امام قنبل علم و فضل کے بلند مقام پر تھے، خصوصاً فن قرات میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انتہت الیہ ریاست الاقراء بالحجاز، کہ حجاز کے قراء کرام کی ریاست قنبل پر ختم ہوتی ہے۔ امام محمد قنبل عمدہ اخلاق اور اچھی عادات کے مالک تھے، انتہائی متقی شخص تھے۔ امام قنبل کے اچھے اخلاق اور اپنے فن میں مہارت کی وجہ سے ایک جم غفیر اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت حاضر رہا کرتا۔ ابو بکر محمد بن موسیٰ، ابو ربیعہ محمد بن اسحاق، عبداللہ بن صوبان، محمد بن عبد العزیز، احمد بن صقر آپ کے مشہور شاگرد ہیں، لیکن سب سے مشہور شاگرد ابو بکر احمد بن موسیٰ بن عباس بن مجاہد ہیں، جو ابن مجاہد کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام النحو ثعلب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہمارے زمانے میں اللہ کی کتاب کا ابن مجاہد سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ امام محمد قنبل نے اپنی عمر کی درمیانی مدت میں کچھ عرصہ محکمہ پولیس میں ملازمت بھی کی، لیکن اس کے علاوہ آپ کی ساری زندگی درس و تدریس میں مصروف رہی۔ وفات سے 7 سال پہلے درس و تدریس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ آپ 291 ہجری میں 96 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ میں فوت ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ وہ امام قنبل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو بھی قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں میں شامل کر لے، آمین۔ امام احمد بن محمد بزی اور امام محمد بن عبد الرحمن قنبل مکی کی روایات میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ چلیے استاذ القراء ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی صاحب کی خوبصورت آواز اور انداز میں امام محمد بن عبد الرحمن قنبل مکی کی روایت میں تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم
إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.